بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 357 ہے، جس کا عنوان ہے باب ما یجمع صفت الصلاۃ۔ پڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ نماز کا آغاز فرماتے اور الحمدللہ رب العالمین کی قرات فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو سر کو نہ نمایاں اور اونچا رکھتے نہ نیچا، بلکہ پشت کے ہموار درمیان میں رکھتے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے تو سجدے میں نہ جاتے، یعنی اعتدال کے ساتھ سجدہ فرماتے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے دوسرے سجدے میں نہ جاتے، یعنی جلسہ بھی اطمینان سے کرتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ میں التحیات پڑھتے۔ قعدہ کی حالت میں بائیں ٹانگ کو بچھا کر دائیں ٹانگ یعنی پاؤں کو کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے، اور اس سے بھی منع فرماتے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو درندوں کی مانی زمین پر بچھائے۔ نماز کا اختتام سلام کے ذریعے فرماتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی ثقۃ حافظ فاضل، دوسرے ہیں ابو خالد الاحمر، تیسرے ہیں حسین المعلم جن کا نام ہے حسین بن ذکوان، چوتھے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، پانچویں ہیں عیسیٰ بن یونس، ہیں بدیل بن میسرہ العقیلی، ساتویں ہیں ابو الجوزاء، اور 8ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح کو شروع کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ زیادہ تفصیلی ترجمہ کرنے کی بجائے پوری عبارت کا لب لباب اور خلاصہ ذکر کر دیں۔ تو حدیث میں مذکور لفظ التکبیر، اس سے مراد نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے فقہی احکام کیا ہیں جو یہاں مذکور ہیں؟ یہ ہے کہ اصل فرض کیا ہے۔ قرآن کریم کے عمومی احکامات جیسے وربک فکبر کی روح سے نماز کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم کا کوئی بھی لفظ کہنا اصل فرض ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم یا الرحمن اکبر کہہ کر بھی نماز شروع کرے تو اصولی طور پر اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مستقل مزاجی کے ساتھ صرف اللہ اکبر کے مخصوص الفاظ ہی استعمال فرمائے اور کبھی انہیں نہیں چھوڑا، اس لیے فقہائے احناف جیسے علامہ ابن الحمام اور ملا علی قاری رحمہم اللہ کے نزدیک نماز کا آغاز انہی مخصوص الفاظ سے کرنا واجب ہے۔ حاصل بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صلاحیت رکھنے کے باوجود اللہ اکبر کی بجائے تعظیم کا کوئی دوسرا لفظ بولے گا تو ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہوگا، لیکن بہرحال نماز شروع ہو جائے گی۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے برعکس احناف کے ہاں اس سے نماز سرے سے باطل نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کے الفاظ کہنا ہی شرعاً واجب ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور مسنون طریقہ یہی ہے۔ آگے الفاظ ہیں والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، یعنی قرات کی ابتدا الحمدللہ سے کرنا۔
یہ ان ائمہ کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جہری نماز میں حصہ نہیں ہے، اسی لیے نماز میں بلند آواز سے قرات کی ابتدا الحمدللہ سے کی جائے گی اور بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے گی۔ حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، لم یشخص اور لم یصوب۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رکوع کی حالت میں اپنی گردن اور سر کو پیٹھ سے نہ تو اونچا رکھتے تھے اور نہ ہی نیچے کو لٹکاتے تھے، بلکہ اعتدال کے ساتھ پیٹھ اور سر کو بالکل ایک سیدھ میں برابر رکھتے تھے۔ نماز میں بیٹھ کر پڑھے جانے والے ذکر کو تحیہ اور تشہد کہا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مطابق فقہائے احناف کا موقف یہ ہے کہ پہلی اور آخری دونوں بیٹھکوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ پہلی بار بیٹھنا واجب ہے جبکہ نماز کے آخر میں بیٹھنا فرض ہے۔ آگے الفاظ ہیں وَكَانَ يَفْرُشْ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ۔ اس کی تائید میں حضرت وائل ابن حجر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی سنت ہیئت افتراش ہے، یعنی تشہد میں بیٹھتے وقت بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اور دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھا جائے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ جہاں تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کبھی کبھار پالتی مار کر بیٹھنا منقول ہے تو وہ انہوں نے خود واضح فرمایا کہ وہ سنت سمجھ کر نہیں بلکہ پاؤں میں کمزوری اور عذر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ اصل سنت طریقہ پاؤں بچھا کر بیٹھنا ہی ہے۔ پوری عبارت کا بنیادی مقصود تشہد میں بیٹھنے کے مسنون طریقے کی وضاحت اور اس میں ائمہ کے اختلاف کو بیان کرنا ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے روایات میں تطبیق اور اصل سنت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو مختلف طریقوں سے بیٹھنا منقول ہے، اس کی اصل وجہ ان کا بڑھاپا اور پاؤں کی بیماری تھی۔ عذر کی وجہ سے کیے جانے والے اس عمل سے اصل سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ احادیث کے سیاق و سباق سے یہی ثابت ہے کہ نماز کا اصل مسنون طریقہ افتراش ہے۔ دوسرا حصہ ہے بیٹھنے کے طریقے میں ائمہ اربعہ کے اقوال۔ تشہد میں بیٹھنے کی حیت کے بارے میں چاروں ائمہ کے مذاہب ہم ذکر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری، ان حضرات کے نزدیک نماز کے دونوں قعدوں میں افتراش سنت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں قعدوں میں تورک سنت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ دونوں میں فرق کرتے ہیں، پہلے قعدے میں افتراش اور آخری قعدے میں تورک سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ نماز کی نوعیت دیکھتے ہیں جس نماز میں دو تشہد ہوں، اس کی آخری تشہد میں تورک سنت ہے، اور جس نماز میں صرف ایک ہی تشہد ہو اس میں افتراش سنت ہے۔ اس عبارت کا اصل مقصود آخری تشہد میں تورک یعنی سورین کے بل بیٹھنے سے متعلق شوافع کے استدلال اور احناف کی طرف سے اس کے جواب کی علمی حقیقت کو واضح کرنا ہے۔ اس کا مقصود بھی تین اہم نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ ہے شوافع کی دلیل۔ امام شافعی اور ان کے ہم نوا ائمہ آخری تشہد میں تورک کے مسنون ہونے پر حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس حدیث میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے صراحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے یعنی افتراش، لیکن جب آخری رکعت کے تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے نکال کر سورین کے بل زمین پر بیٹھتے تھے جسے تورک کہا جاتا ہے۔ احناف اس حدیث کے جواب میں دو علمی موقف پیش کرتے ہیں۔ پہلا ہے سند پر کلام، کہ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر نہیں کی کیونکہ امام طحاوی جیسے محدثین کے نزدیک اس کی سند میں کچھ فنی کمزوریاں ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے عارضی عذر پر محمول۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی مانی جائے تو حنفی شارحین جیسے ملا علی قاری رحمہ اللہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری تشہد میں اس طرح بیٹھنا کسی عذر جیسے عمر کی زیادتی، کمزوری یا جسم کے بھاری پن کی وجہ سے تھا یا صرف جواز کو بیان کرنے کے لیے تھا، یہ کوئی مستقل شرعی طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ ہے احادیث میں تطبیق اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا تجزیہ۔ بعض ائمہ نے احادیث میں یوں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہما کی روایات جو افتراش کا بتاتی ہیں صرف پہلے تشہد کے لیے ہیں، اور حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ کی روایت آخری تشہد کے لیے ہے۔ لیکن علامہ شوکانی نے اس تطبیق کو رد کرتے ہوئے احناف کے موقف کی تائید کی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت پوری نماز کا تفصیلی طریقہ بیان کر رہی ہوں
تو یہ عقل سے بعید ہے کہ وہ ایک تشہد کا طریقہ بتائیں اور دوسرے کا بالکل ذکر نہ کریں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا انداز بیان ثابت کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام دونوں تشہد میں ایک ہی طرح بیٹھتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوافی کے نزدیک حدیث ابو حمید کی روح سے آخری تشہد میں تورک سنت ہے، جبکہ احناف کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق دونوں تشہد میں افتراش ہی اصل سنت ہے اور تورک کو کسی عذر یا بیماری پر محمول کیا جائے گا۔ اب ہے وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ۔ فقہائے احناف نے اس ممنوع حیت کی دو طرح سے وضاحت کی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنی سورین کو زمین پر ٹکا دینا، دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے سینے سے لگا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ دینا جیسے کتا یا درندہ بیٹھتا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا کر کے یعنی ایڑیوں پر بیٹھ جانا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھنا۔ ان دونوں تشریحات کی روشنی میں فقہی حکم کی تفصیل یہ بنتی ہے کہ چونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی تشریح ہی حدیث کا اصل مقصود ہے، لہذا اس طریقے سے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حدیث میں اس مخصوص ہیئت سے سختی سے روکا گیا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ کے بیان کردہ طریقے کی کوئی خاص ممانعت نہیں آئی، اس لیے یہ طریقہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، البتہ اسے مکروہ تنزیہی کہا جائے گا، کیونکہ اس طرح بیٹھنے سے نماز کی اصل سنت ٹوٹ جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں کتے یا درندے کی طرح سورین کے بل بیٹھنا حدیث کی روح سے ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے، جبکہ بغیر کسی عذر کے صرف ایڑیوں پر بیٹھنا سنت متوارثہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔ حدیث کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث کو دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو اردو کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے۔ سبق مکمل ہو جاتا ہے ایک نظر خلاصے کو دیکھنے۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔